دو دن پہلے ایران کے ذریعے پاکستان پر جو حملہ کیا گیا اس کے جواب میں صبح 6:30 بجے کے قریب پاکستان کے ذریعے ایئر اسٹرائک کی گئی ایران کے 2 شہروں پر، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا ایک فوجی اس میں مارا گیا ہے اور کچھ شہریوں کی بھی جان گئی ہے۔ اب دونوں ملک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، سفارتی تعلقات توڑ دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلا لیا ہے اور جو ایران کا سفیر تہران گیا ہوا تھا اس کو بھی واپس نہ آنے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اس تمام تنازع کے بعد چائنا کے جو وہاں پر سفیر ہیں پاکستان میں، ان کے ذریعے ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے درمیان ثالثی کے لیے چائنا تیار ہے اور دونوں ملکوں کو ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کی صبح 6:30 بجے کیے جانے والے ان حملوں میں علیحدگی پسند گروپ بلوچ لبریشن آرمی BLA اور بلوچ لبریشن فرنٹ BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ان کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ پاکستان نے مصدقہ اطلاعات پر ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا۔ ملکی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہم جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے اور جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہونے والے حملوں کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایرانی اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی نے بدھ کی شام اطلاع دی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک رکن کو پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر واقع ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس تمام معاملوں پر پاکستان کے فارن منسٹری کے جو اسپوک پرسن ہیں ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والی جو ویکلی نیوز کانفرنس ہوتی ہے اس میں کہا، ان کا کہنا تھا کہ آج صبح پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ممتاز زہرا نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ہم بشمول ایران اپنے تمام ہمسایوں سے، اپنے تمام پڑوسیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فارن منسٹری کے اسپوک پرسن کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عسکریت پسند سرمچار کے نام سے ایران میں پناہ لیتے تھے۔ پاکستان نے کئی بار ایران کے ساتھ ثبوت شیئر کیے۔ پاکستان ایران کی سالمیت اور خود مختاری کی پوری عزت کرتا ہے، لیکن یہ حملہ پاکستان نے اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع میں کیا۔ پاکستان کسی کو اپنی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں ڈیوس میں اپنا دورہ مختصر کر دیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ جو اس وقت یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں غیر وابستہ ملکوں کی تحریک کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا دورہ مختصر کر دیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ حالیہ پیش رفت سے متعلق آپریشن تفصیلات پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جلد سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ ایرانی فوجیں پھر سے حملے کی تیاری کر رہی ہیں، کیا ایران نے پاکستان سے وضاحت طلب کی ہے؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ میں افواہوں پر بات نہیں کروں گی، لیکن پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پچھلے 2 سے 3 گھنٹے میں مجھے کسی بات چیت کا علم نہیں۔ کسی تیسرے فریق کی جو مصالحتی کی کوشش پر جب سوال کیا گیا تو پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک مجھے کسی تیسرے فریق کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گفتگو کے مختلف چینلز موجود ہیں۔ واضح رہے کہ روز قبل ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائیہ حدود پر حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ پاکستان نے اپنے فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی اور پاکستانی حدود میں حملے کی شدید مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب بھی کیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ روز پاکستان نے ایران کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے
बताया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतही तबादलों को मुअत्तल करने की भी फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर जो इस वक्त ईरान में ही हैं, उनको भी पाकिस्तान वापस ना आने का कह दिया गया है। इसके बाद आज पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द गिरोह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। पाक ईरान कशीदगी पर चीन की जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कराची में चीन के कौंसिल जनरल यांग यूडोंग ने कहा है कि पाक ईरान ताल्लुकात पुरअमन तरीक़ों से हल किए जा सकते हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें और ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ाएं। कौंसल जनरल ने आगे कहा कि ताल्लुकात आलमी अक़दार के मुताबिक आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान और ईरान बैठकर बातचीत से मसाइल हल कर सकते हैं। चीन अच्छे दोस्त पाकिस्तान व ईरान से कहता है कि हम किरदार के लिए तैयार हैं। इनका कहना था कि चीन पाक ईरान इख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए चाइना तैयार है। तो देखा जहां एक तरफ दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, ईरान और पाकिस्तान, जैसा कि ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान के जरिए भी हमला किया गया और उसमें ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है ईरान का। कल वाले हमले में जो पाकिस्तान पर हमला किया गया था 2 दिन पहले, उसमें ये बताया गया कि एक बच्चे की डेथ हो गई और 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जबकि अब फिर ईरान के जरिए ये बात सामने आ रही है कि वो भी अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है और जल्द ही वो हमला करेगा। इन तमाम खबरों के दरमियान भारत में भी इस पूरी खबर की काफ़ी चर्चा है। आज के अखबारात आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घेरता हुआ जो है वो भारत नज़र आया है, और जिस तरह से चाइना का बयान सामने आया है कि वो सालिसी के लिए तैयार है, ये भी एक मुस्बत कदम है, जिसमें कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है, दोनों देशों के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में जब ईरान कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के मामले में उलझा हुआ है, और ऐसे में जब वो हमास और लबनान की बात करें, इन तमाम लोगों को जो है वो हथियार फराहम कर रहा है, ऐसे में इस खबर ने कहीं ना कहीं जो है वो जो हमदर्द हैं ईरान के या पाकिस्तान को हमदर्दी के तौर पर देखते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है तशवीश पैदा की है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।